بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء برائے جماعت پنجم، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ شگفتہ تنویر۔ آج کا ہمارا سبق ہے نیکی۔ آج ہم اس کا جو کتاب پر دیا گیا مشقی کام ہے وہ کریں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس جو تدریسی مقاصد ہیں وہ یہ ہیں۔ سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ درست لفظ اور روانی کے ساتھ سبق کو پڑھ سکیں۔ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب پر دیا گیا مشقی کام تحریر کر سکیں۔ تو طلباء ہم شروع کرتے ہیں۔ جو کتاب پر دیا گیا مشقی کام ہے یہ صفحہ نمبر 43 ہے، یعنی کہ صفحہ نمبر 43۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے خالی جگہ کا۔ سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کریں۔ سب سے پہلا ہے برسات کا موسم ڈیش ہو چکا تھا، ایک ڈیش ہاتھ میں دودھ والا برتن تھامے گلی میں ڈیش ہوا، جو ہی عورت نے اپنا پاؤں پانی میں رکھا ایک ننھا ڈیش اچھل کر اس کے پاؤں پر آ بیٹھا، ڈیش کے بعد ایک بابا جی ڈیش سے گزرے، کاشی کو ڈیش پر بہت ترس بھی آیا مگر وہ ڈیش بغیر نہ رہ سکا۔ تو طلباء یہ خالی جگہ ہے جو ہم نے سبق کی پڑھائی کی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ سبق کی پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ کو خالی جگہ مکمل کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ تو میں نمونے کے طور پر پہلی خالی جگہ آپ کو بتاتی ہوں، جیسا کہ یہ ہے برسات کا موسم ڈیش ہو چکا تھا، یعنی کہ شروع ہو چکا تھا۔ تو طلباء اسی کے مطابق آپ نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی سوال کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے جو ہمارے پاس آگے وہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے شروع، پھر ہے اضافہ، خاص، مصروف، تکلیف، آسان۔ تو میں نمونے کے طور پر آپ کو پہلا جو ہے لفظ اس کا متضاد بتا دیتی ہوں۔ جیسا کہ یہ ہے شروع، تو آپ اس کا جو ہے اختتام بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا ختم بھی لکھ سکتے ہو۔ دونوں طرح سے جو ہے اس کا متضاد لکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی کی طرح آپ نے باقی تمام الفاظ کے جو متضاد ہیں وہ بھی تحریر کرنے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے طلباء ہمارے پاس مندرجہ ذیل جملوں میں مذکر اسموں کو مؤنث اور مؤنث اسموں کو مذکر میں تبدیل کر کے ضروری تبدیلیوں کے بعد جملہ تحریر کیجیے۔ طلباء جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم مذکر کو مؤنث میں تبدیل کریں گے تو جملے میں نہ صرف مؤنث کی تبدیلی ہوگی بلکہ باقی سارا جو جملہ ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا، اور اگر ہم مؤنث کو مذکر میں تبدیل کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ جملہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہ دیکھیں، سب سے پہلا جملہ ہے میرا دوست ہر وقت پڑھتا رہتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو مؤنث میں تبدیل کریں گے تو دیکھیں یہ آ جائے گا میری دوست یا سہیلی، آپ دونوں طرح سے لکھ سکتے ہو، ہر وقت پڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ پورا جملہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ باقی جملے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ آپ کے چچا کہاں رہتے ہیں؟ میرے ماموں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ہماری خالہ آ رہی ہیں۔ دادا جان نماز پڑھ رہے ہیں۔ امی اپنا کام کر رہی ہیں۔ مالی درختوں کو پانی دے رہا ہے۔ دھوبی کپڑے دھوتا ہے۔ منی رو رہی ہے۔ استانی جی ہمیں پڑھاتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلا جملہ جو ہے وہ تبدیل کر کے بتایا، اسی طریقے سے آپ نے تمام جملوں کو تبدیل کر کے تحریر کرنا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ مندرجہ ذیل فکروں کے مترادف سبق میں سے تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلا ہے خوبصورتی بڑھا دیتی۔ اب بڑھا دیتی کو ہم جو ہے وہ انڈر لائن کریں گے اور اس کا جو معنی لکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے مکمل کر کے تحریر کریں گے۔ جیسے خوبصورتی بڑھا دیتی، تو اس کا مترادف جو ہم نے سبق میں پڑھا ہے وہ یہ ہے خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی۔ تو طلباء اس طریقے سے آپ اس کو تبدیل کرنے کے بعد جو ہے وہ جملہ پورا تحریر کریں گے۔ آگے ہے راستہ چلنے والا، اس کو آپ خط کشیدہ کر لیں، پانی میں گرے گا، اس کا آپ نے
مترادف تلاش کر کے سبق میں سے اس جملے کو پورا تحریر کرنا ہے۔ آگے ہے آس پاس کوئی نہیں۔ اب آپ آس پاس کو خط کشیدہ کریں گے۔ ایک خاتون ادھر آ گئی، ادھر آپ خاتون کو جو ہے وہ خط کشیدہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے کافی دیر کے بعد، آپ کافی دیر کو خط کشیدہ کریں گے۔ بہت خوش ہوا، اس میں بہت کو خط کشیدہ کیا جائے گا۔ آگے پانی سے ڈری ہوئی تھی، آپ ڈری ہوئی کو خط کشیدہ کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے جن الفاظ کو خط کشیدہ کیا ہے ان کے مترادف آپ نے سبق میں سے تلاش کرنے ہیں اور پھر ان کو مکمل جملے کے طور پر تحریر کر دینا ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے اگلا سوال وہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں سے صفت اور موصوف الگ الگ کر کے تحریر کیجیے۔ تو طلباء آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو جملہ ہے ہمارے پاس، آسمان پر ہر وقت کالی کالی بدلیاں اٹکیلیاں کرتی نظر آتی۔ تو بیٹا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو صفت اور موصوف کا پتہ ہے؟ صفت وہ ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کی یا کسی بھی چیز کی خوبی بیان کریں، اور موصوف وہ ہوتا ہے جس کی خوبی بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں وہ پہلا جملہ، آسمان پر ہر وقت کالی کالی بدلیاں اٹکیلیاں کرتی نظر آتی۔ اب جو بدلیاں ہیں یہ ہمارے پاس موصوف ہے، اور جو کالی کالی ہیں یہ اس کی صفت ہے، یعنی کہ بدلیوں کی صفت کالی کالی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جملہ دیکھیں، ذرا تیز بارش برس جاتی تو سڑکوں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا۔ اب اس میں سے آپ نے صفت اور موصوف جو ہے وہ خود تلاش کرنا ہے اور پھر اس کو تحریر کرنا ہے۔ ایک ننھا سا مینڈک اچھل کر اس کے پاؤں پر آ بیٹھا۔ اب اس میں سے بھی آپ نے صفت اور موصوف کو خود تلاش کر کے تحریر کرنا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اس گندے پانی میں سے گزرنے کے لیے اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ اس جملے کو غور سے پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جو لفظ ہے وہ صفت ہے اور کون سا موصوف ہے۔ لاسٹ والا جملہ ہے، خوش ہو کر وہ ایسا نیک کام کرنے والے کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ تو اس میں سے بھی آپ نے صفت اور موصوف کو تلاش کر کے تحریر کرنا ہے۔ تو طلباء آج جو ہم نے سبق پڑھا اس کا نام ہے نیکی، اس کی ہم نے پڑھائی دوبارہ سے کی، اور اس کے جو کتاب پر دیا گیا مشقی کام ہے صفحہ نمبر 43 یعنی کہ 43 اور صفحہ نمبر 44 پر جو کام دیا گیا ہے اس کام کو ہم نے مکمل طور پر جو ہے کتاب پر تحریر کیا۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق کی پڑھائی کریں گے اور کتاب پر دیا گیا مشقی کام تحریر کریں گے۔ تو طلباء امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ اس سبق کی اچھے سے پڑھائی کریں گے اور پھر اس کے بعد املا کی درستی اور خوشخطی کے ساتھ جو ہے وہ ان دونوں صفحات کو مکمل طور پر تحریر کریں گے۔ شکریہ۔